عبدالرشید صاحب کینیڈا کی طرف سے یہ سوال موصول ہوا ہے۔ صاحب ان کا سوال ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر امام جمعے کے خطبے سے پہلے تشہد بھول جائے اور بسم اللہ اور الحمدللہ سے آغاز کر دے تو اس کی درستگی کیسے ہوگی؟ کیا مقتدی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو کیا لقمہ دینا چاہیے؟ کیسے بتانا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ خطبہ جمعہ کے لیے مختلف ہدایات ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جہاں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا طریقہ کار ہے، احادیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حامد اللہ و ثنا علیہ، حضور نے اللہ تعالیٰ کی تحمید بیان کی، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، اس کی ثنا بیان کی، اور اس کے بعد حضور نے کلام کرنا شروع کیا۔ تو اس میں بسم اللہ میں اللہ تعالیٰ کی ثنا آ جاتی ہے، اور الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی حمد آ جاتی ہے۔ تو دونوں کام ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایک تو یہ بات ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے۔ اگر کوئی اس طرح بھول جاتا ہے، عمدن نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے، ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو خطبہ تشہد کے بغیر دیا جائے تو وہ کٹے ہوئے ہاتھ کی مانند ہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ گویا وہ جس طرح کٹا ہوا ہاتھ خوبصورت نہیں لگتا، اس طرح وہ اس کی شکل ہو جائے گی۔ تو اگر تو جان بوجھ کے اس نے نہیں چھوڑا، یا اس کو آتا نہیں ہے، تو یہ جتنا اس کو آتا ہے اس میں اس نے اللہ تعالیٰ کی ثنا بھی بیان کر دی، اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بھی بیان کر دی، تو وہ اس نے گویا اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسنون طریقہ اس کی ادائیگی کر دی۔ لیکن اگر وہ جان بوجھ کے چھوڑتا ہے تو یہ درست نہیں ہے۔ جہاں تک مقتدی کا تعلق ہے تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الگ ہدایات ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام خطبے کے لیے آ جائے تو مقتدی کا کام ہے کہ خاموشی کے ساتھ بیٹھے، یہاں تک کہ وہ اگر کسی دوسرے بات کرنے والے کو خاموش کرنے کے لیے کہتا ہے کہ انصت، تو حضور نے فرمایا فقط لغوتا، تو تب بھی تم نے ایک لغو کام کیا ہے۔ اتنی پابندی ہے کہ اس کو خاموشی کے اشارے کے ساتھ چپ کروایا جائے۔ اگر کوئی بچہ بول پڑتا ہے، عام طور پہ خطبے میں لوگ بچوں کو ڈانٹتے ہیں، کہتے ہیں چپ کرو، اور خود بول رہے ہوتے ہیں چپ کروانے کے نام، جی۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے۔ تو اگر تو یہ چونکہ ایسی چیزیں ہیں جس میں اس نے اگر وہ بھول جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ گویا کوئی بہت بڑا جو ہے رکن وہ رہ گیا ہے، کوئی فرائض میں سے رہ گیا ہے، کوئی اور ویسے اس سے بڑا جو ہے نقص پیدا ہو گیا۔ اگر وہ توجہ دلانے کی کوشش کرے گا تو شاید وہ زیادہ کبھی صورت پیدا ہو جائے، پھر ہر کوئی کو پیچھے سے دیکھیں آپ، اگر امام نماز کے دوران کچھ بھول جاتا ہے تو اس کے لیے بھی ہدایت ہے کہ سبحان اللہ کہہ دو۔ تو اگر ہم یہ لے لیں کہ اگر کوئی بھول جاتا ہے تو سامنے جو بیٹھے ہیں، بالکل اس کے قریب بیٹھے ہیں، وہ اگر سبحان اللہ ایک دفعہ کہہ دیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر امام کو توجہ ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، اگر امام کو توجہ نہیں ہوتی تو جس طرح نماز میں حکم ہے کہ پھر جو وہ کر رہا ہے اس کی اقتداء کرو، یعنی وہ غلطی پر اگر امام قائم رہتا ہے تو اس غلطی کی اتباع کرنی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے کہ جی میں تو اپنی ٹھیک پڑھ لوں، یہ تو غلط پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے اگر امام کو خطبے کے دوران بھول گیا ہے تو وہ سبحان اللہ کہا جا سکتا ہے، لیکن خود بولنا اور ہاتھ کھڑے کر کے اس کی درست، یہ درست نہیں ہے۔